آپ کے دلوں کی دھڑکن جناب دل خیر آبادی، میں اس سے التماس کر رہا ہوں کہ میں تشریف لوں، لیکن آپ یہ وعدہ کیجئے، اور دل صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد آپ تشریف رکھیں گے، اس لیے کہ جب تک ڈاکٹر کلیم قیصر صاحب کا آپ کلام نہیں سن لیں گے تو پوری رات جاگنا آپ کا بے سود ہوگا، بالکل بیکار ہوگا۔ اس لیے ڈاکٹر کلیم قیصر صاحب کو صرف ہندوستان ہی میں نہیں، جیسا کہ فاروق بھائی نے کہا تھا کہ امریکہ ہو یا برٹین ہو، آسٹریلیا، قطر، مسقط، بحرین، شارجہ، دبئی اور کویت تک میں آپ نے ہندوستان کی نمائندگی کیا ہے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر کلیم قیصر صاحب جو بڑی آسانی سے آج کے اس دعوت نامے کو انہوں نے قبول کیا ہے، ہم تمامی شعراء کرام اور آپ کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے قبول کیا۔ آپ ان کا کلام سننے بغیر مت جائیے گا، ورنہ پوری رات آپ کا جاگنا برباد ہو جائے گا۔ جو لوگ کھڑے ہیں اگر جگہ ہو تو وہ بیٹھ جائیں، یا جو لوگ دور ہیں وہ قریب آ جائیں، تاکہ یہاں سے پھر سے مشاعرہ اپنے وقار کو پہنچ سکے۔ میں درخواست کر رہا ہوں جناب دل خیر آبادی سے کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں۔ حضرات، آج کے اس خوبصورت مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں محسن ادب، نباز ادب، اردو کا وہ انمول ہیرا، انٹرنیشنل شخصیت علی جناب ڈاکٹر کلیم قیصر صاحب، میرے بڑے بھائی عرشی بستوی صاحب کا حکم تھا میری حاضری۔ آئیے حضرات، کوئی چیز کی کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ فاروق انصاری صاحب نے بڑی ہی محنت و مشقت کے ساتھ اس مشاعرے کو سجایا، رچایا، بسایا آپ کے لیے۔ اب آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے اس مشاعرے کو کس طریقے سے سماعت کرنا ہے۔ آخری وقت ہے، آخری وقت میں بالکل ایسا مشاعرہ بنا دیجئے تاکہ ڈاکٹر کلیم قیصر صاحب کی صدارت پہ کوئی آنچ نہ آئے۔ اس لیے یہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کو سننے کے لیے تو دور کی بات، جن کو دیکھنے کے لیے ہم ترستے رہتے ہیں۔ وہ آج معتبر شخصیت ڈائز پہ تشریف فرما ہے، جن کی صدارت میں ہم مشاعرہ پڑھنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ 4 مصرے میں پیش کرتا ہوں اور مشاعرے کو مشاعرہ بنا دیں۔ یہی نوجوان بچے جو 10-12 تھے وہ کسی کام سے چلے گئے یا آ بھی گئے ہیں یا نہیں آئے ہیں، تو وہ کمی آپ یہاں مت احساس کریے گا کہ یہاں وہ نہیں ہیں۔ آپ بتلا دیجئے کہ وہ اگر نہیں ہیں تو ہم ہیں مشاعرے کو کامیاب کرنے کے لیے۔ میں 4 مصرے حاضر کرتا ہوں، اپنی نوجوان جو نسل ہے ان کی نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے۔ بجھتے ہوئے چراغ جلانے میں رہ گئے، توجہ چاہوں گا۔ بجھتے ہوئے چراغ جلانے میں رہ گئے، بجھتے ہوئے چراغ جلانے میں رہ گئے، بچے میرے پتنگ اڑانے میں رہ گئے، بچے میرے پتنگ اڑانے میں رہ گئے۔ بہت بہت شکریہ۔ جب نوجوان نسل ایسے اشعار پہ جب واہ واہ کرتی ہے تو قسم خدا کی اردو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بچے میرے پتنگ اڑانے میں رہ گئے، جس شعر کے لیے میں نے مطلع پڑھا وہ شعر آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ سب نے چڑھا لیا ہے بدن پر نیا لباس، سب نے چڑھا لیا ہے بدن پر نیا لباس، سب نے چڑھا لیا ہے بدن پر نیا لباس، سب نے چڑھا لیا ہے بدن پر نیا لباس، لیکن کلام پاک پرانے میں رہ گئے، لیکن کلام پاک پرانے۔ دوبارہ پڑھیں تو ایک مرتبہ تالیاں بجا دیجئے تاکہ مجھے دوبارہ پڑھیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے شاعری کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔
کہ بچے میرے پتنگ اڑانے میں رہ گئے، سب نے چڑھا لیا ہے بدن پر نیا لباس، سب نے چڑھا لیا ہے بدن پر نیا لباس، لیکن کلام پاک پرانے میں رہ گئے، لیکن کلام پاک پرانے میں رہ گئے، بچے میرے پتنگ اڑانے میں رہ گئے۔ آئیے حضرات چار مصرے اور آپ کی سماعت کے حوالے کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ زخم کو صبر کے مرہم سے چھپا دیتی ہے۔ میں گیت تک پہنچوں گا مگر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کچھ شاعری کی، بس مجھے پڑھنے کی اجازت دیجیے کہ زخم کو صبر کے مرہم سے چھپا دیتی ہے، زخم کو صبر کے مرہم سے چھپا دیتی ہے، دشمنوں کو بھی میری قوم دعا دیتی ہے، دشمنوں کو بھی میری قوم دعا دیتی ہے، حق کی آواز کو محلوں کی تو باندھی نہ سمجھے، حق کی آواز کو محلوں کی تو باندھی نہ سمجھے، جب یہ اٹھتی ہے تو بنیاد ہلا دیتی ہے، جب یہ اٹھتی ہے تو بنیاد ہلا دیتی ہے، جب یہ اٹھتی ہے تو بنیاد ہلا دیتی ہے۔ اور حضرات اسی زمین کے چار مصرے اور یاد آ رہے ہیں، پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جسم سے کاٹ کے نیزے پہ میرا سر رکھ دے، اچانک بھائی دیکھیے گا کہ جسم سے کاٹ کے نیزے پہ میرا سر رکھ دے، وقت کے سامنے تاریخ کا منظر رکھ دے، جسم سے کاٹ کے نیزے پہ میرا سر رکھ دے، وقت کے سامنے تاریخ کا منظر رکھ دے، خواب غفلت میں پڑی قوم کو بزدل نہ سمجھے، خواب غفلت میں پڑی قوم کو بزدل نہ سمجھے، جاگ جائے تو زمانے کو ہلا کر رکھ دے، جاگ جائے تو زمانے دل صاحب واہ 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 رکھ دے، خواب غفلت میں پڑی قوم کو بزدل نہ سمجھے، جاگ جائے تو زمانے کو ہلا کر رکھ دے، جاگ جائے تو زمانے کو ہلا کر رکھ دے۔ اور حضرات چار مصرے اور بالکل تازہ ترین پیش کرنے جا رہا ہوں، بس نواز دیجئے گا دعاؤں سے، پھر گیت کی طرف میں رخ کروں گا انشاءاللہ۔ میں مطلع حاضر کرتا ہوں، خصوصاً ڈاکٹر صاحب سے خصوصی توجہ چاہوں گا دعا کا طالب۔ ماں نہیں تو توجہ چاہوں گا، کیا کہنے ہیں؟ ماں نہیں تو درہم و دینار سب بیکار ہے، ماں نہیں تو درہم و دینار سب بیکار ہے، ماں نہیں تو درہم و دینار سب بیکار ہے، لوٹ آ پردیس سے لوٹ آ پردیس سے گھر، ماں بہت بیمار ہے، بہت اچھا، واہ واہ واہ، لوٹ آ پردیس سے گھر۔ جی دوبارہ پڑھیں۔
ماں نہیں تو درہم و دینار سب بیکار ہے، ماں نہیں تو درہم و دینار سب بیکار ہے، لوٹ آ پردیس سے لوٹ آ پردیس سے گھر، ماں بہت بیمار ہے، لوٹ آ پردیس سے گھر، ماں بہت بیمار ہے۔ میں بہت چھوٹا سا شاعر، مگر ایک شعر میری جھولی میں ہے، وہ بھی بطور تحفہ کہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں ارشاد۔ کہ جس قدر بھی ہو سکے بے پردگی کو روکیے۔ بہت اچھا مصرع بھائی، واہ واہ خصوصی واہ واہ۔ نوجوانوں سے توجہ کہ جس قدر بھی ہو سکے بے پردگی کو روکیے، جس قدر بھی ہو سکے بے پردگی کو روکیے، بے پردگی کو روکیے، بیٹیوں کی اوڑھنی بیٹیوں کی اوڑھنی میں عظمت دستار ہے، واہ 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 واہ۔ جی حضرت بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی شاعری کی حفاظت کی۔ پھر میں پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ماں نہیں تو درہم و دینار سب بیکار ہے، لوٹ آ پردیس سے گھر، ماں بہت بیمار ہے، جس قدر بھی ہو سکے بے پردگی کو روکیے، بے پردگی کو روکیے، جس قدر بھی ہو سکے بے پردگی کو روکیے، بے پردگی کو روکیے، بیٹیوں کی اوڑھنی بیٹیوں کی اوڑھنی میں عظمت دستار ہے، بیٹیوں کی اوڑھنی میں عظمت دستار ہے، لوٹ آ پردیس سے گھر، ماں بہت بیمار ہے، ماں بہت بیمار ہے۔ اور چار مصر میں